نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اس آیت کریمہ میں دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سامعین محترم، دعا بہت ہی عظیم عبادت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر لیتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دعا مانگنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ کے حضور بڑا مقرب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ کو وہ شخص بڑا پسند ہے جو اس سے دعا مانگتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر نیک کام کے بعد اور پہلے بھی دعا مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے اندر سامعین محترم، دعا کے اندر 3 فائدے ہیں۔ یا تو دعا مانگنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یا اس دعا کو اس کی آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ محشر کے میدان میں اپنی وہ دعائیں دیکھے گا جو قبول نہ ہوئی تھی اور ان کا اجر دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو سامعین محترم، جب دعا قبول نہ ہو تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے اللہ نے ہمیں کچھ اور نعمت عطا کر دی ہو اور ہمارے گناہ بخش دیے ہوں، اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں یقیناً ملے گا۔ تو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر نیک کام کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا